بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام هذه خديجة قد عتتك معها إناء فيها طعام وشراب فإذا أتتك عليك إن الله يقرئ عليك السلام وبشره ببيت في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کی بات کو تسلیم کریں گے، اسی کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں گے. ثم استقاموا، پھر اس بات کے اوپر وہ ڈٹ گئے، ساری زندگی عمل کرتے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کیا کرتے ہیں، اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ خوف علیکم اللہ تحزنوا، کہ آپ کو غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آپ کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا آپ سے وعدہ کیا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے خوش ہو جانا چاہیے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کے اندر بھی تمہارے دوست رہیں گے. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق فرشتوں کی ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہی اپنے لشکروں کو جانتے ہیں، اللہ کی ذات کے سوا اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. فرشتے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مخلوق ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب مجھے معراج کروائی گئی، جب میں 7ویں آسمان کے اوپر گیا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی. پھر مجھے رفع الی، پھر وہاں سے مجھے اوپر کی طرف اٹھایا گیا. ثم رفع الی البیت المعمور، پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا.
جبرائیل علیہ السلام بیت المعمور کے بارے میں بتلانے لگے کہ جیسے دنیا کے اندر بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جس کا تم طواف کرتے ہو، ایسے ہی بیت المعمور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ فرشتوں کے لیے ہے، یہاں پر وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کل یوم 70 ملکا 70,000 ملکا، کہ ہر روز یہاں پر 70,000 فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ ثم لا یعودون الیہ، قیامت کے دن تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی مخلوق، 70,000 فرشتے بیت المعمور کا روزانہ طواف کریں، نماز پڑھیں، سجدہ اللہ کو کریں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری بھی نہ آئے۔ عزیز بھائیو، وہی جو فرشتے ہیں، وہی جو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، اس زمین کے اوپر رب کی جو سب سے بہترین جماعت گزری ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی اس بہترین مخلوق کے، ان فرشتوں کے، ان کے ساتھ بے شمار تعلقات، بڑے گہرے تعلقات تھے۔ یہ فرشتے ان کے لیے اترا کرتے تھے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں اترا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے ساتھ اترا کرتے تھے، اللہ کی اجازت کے ساتھ اترا کرتے تھے، اور ان کو سلام پیش کیا کرتے تھے، ان کی مدد کے لیے میدان جہاد میں بھی اترا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر فضیلت والے لوگ ہیں کہ اللہ کی قسم ان کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ کے مقدس ترین فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ان کی ملاقات کے لیے زمین پر اترنے لگے، کس انداز سے اترنے لگے، کیسے کیسے اترنے لگے، صحابیات کو سلام پیش کرنے کے لیے اترنے لگے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غار حرا کے اندر تشریف فرما تھا، غار حرا میں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہذہ خدیجہ اتت علیک، کہ اللہ کے نبی خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، اپنے گھر سے چل پڑی ہیں، معہا اناء فیہ طعام و شراب، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس کے اندر آپ کے لیے کھانا ہے اور مشروب ہے، پینے کے لیے پانی اور کھانا، اپنے گھر سے چل پڑی ہیں، برتن ان کے ہاتھ کے اندر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے آ رہی ہیں، آپ کو کھانا کھلانے کے لیے آ رہی ہیں، جو آپ کی خدمت کرے، جو آپ کا خیال رکھے، جو آپ کو کھانا کھلانے کے لیے بیدار ہو جائے، تڑپ جائے، اپنے گھر سے نکل آئے، مجھے آسمان کے رب نے بھیجا ہے کہ خدیجہ کے وہاں جانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتلاؤ کہ آسمان کا رب تم کو اور خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ آسمان کا رب حضرت خدیجہ علیہ السلام کو ان اللہ یقرئ علیک السلام، فرمایا آسمان کا رب بھی تم پر سلام پیش کرتا ہے، اور میں سید الملائکہ جبرائیل بھی اس پر سلام پیش کرتا ہوں۔ عزیز بھائیو، کتنی فضیلت ہے ایسے لوگوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام جب وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے، آپ فرمانے لگے، یا عائش ہذہ جبرائیل یاتینی، اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر اللہ کی کتاب کی وحی لے کر آئے۔ ہذہ جبرائیل یاتینی، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے، وَيُقْرِئُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، اور جاتے ہوئے تم کو سلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ کی کتاب کی وحی لے کر آنے والے اور جاتے ہوئے آپ کو سلام پیش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سبھی مل کر ایک مشورہ کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ اس وقت آپ علیہ السلام کو تحائف پیش کیا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا ہے، اللہ پاک نے سلام پیش کیا ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی باری پر آپ کو تحائف پیش کرتے ہیں۔ ساری مل کر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی
کہ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائیں کہ آپ صحابہ کو درس دیں کہ جب میں عائشہ کی باری پر ہوتا ہوں تحائف تب بھی دیا کرو اگر دینے ہوتے ہیں، اور جب میں بعض بیویوں کے پاس ہوتا ہوں تب بھی تحائف دے دیا کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ درخواست کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ رب العالمین سے، آپ اپنے صحابہ کرام سے ان کو اس بات کا درس دیں کہ وہ آپ کو تحائف اس وقت بھی دے دیا کریں جب آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رات گزارنے کے لیے نہیں جاتے۔ سارے کے سارے صحابہ تب تحائف پیش کرتے ہیں جب آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، لا تؤذینی فی عائش، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو۔ وقد انزل اللہ علی الوحی فی لحاف امرأۃ غیرہا، واللہ اللہ کی قسم ہے میں عائشہ کے سوا کسی اور کے بستر پر جب بھی گیا، کسی اور کے کمرے میں جب بھی گیا، مجھ پر جبرائیل وحی لے کر نہیں آئے تھے۔ میں جب عائشہ کے پاس جاتا تھا حضرت جبرائیل اس کمرے کے اندر بھی وحی لے کر آ جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے بستر پر بھی، ان کے کمرے کے اندر بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی دے کر نازل کر دیا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، کس قدر عظیم الشان یہ جماعت ہے، کس قدر عظیم الشان یہ لوگ ہیں، کتنا منصب ہے ان کا کہ ان کی ملاقات کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں، ان کو سلام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیں۔ کس قدر عظیم ذی شان اور ذو شان والے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے آپ کو دیکھ کر آیا، سواری ساتھ لے کر آیا کہ اللہ کے رسول آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ سواری کے اوپر سوار ہو جائیں، آپ پیدل نہ چلیں، یہ سواری آپ کے لیے ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اس سواری کے اوپر سوار ہو جائیں۔ فَأَبَا أَن يَرْكَبَ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، ثوبان پیچھے کر لو، میں سواری پر سوار ہونا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار نہیں ہوئے، آپ گئے، آپ نے جا کر جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ فارغ ہوئے ہیں، میت کے لیے دعا کی ہے، آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میں واپسی پر پھر آیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سواری آپ کے لیے ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے؟ آپ جنازے پر جا رہے تھے، میں نے سواری کو پیش کیا، آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، آپ جنازے سے واپس آ رہے تھے، میں نے سواری کو پیش کیا، آپ سوار ہو گئے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اے ثوبان ان الملائکۃ یمشون، میرے صحابی کے جنازے پر آسمان کے فرشتے آئے ہوئے تھے، وہ بھی پیدل چل رہے تھے، میں نے بھی سواری کے اوپر سوار ہونے کو پسند ہی نہیں کیا۔ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں کہ اللہ کی قسم ان کا جنازہ ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اجازت طلب کی جاتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، استأذن، آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، فآذن لہ، آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں، باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فاستأذن عمر، آ کر اجازت طلب کرنے لگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت دے دی ہے، حضرت عمر بھی آئے ہیں، آ کر باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فاستأذن عثمان، آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھ کو اجازت دی جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، فجلس وصوى ثيابہ، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہے ہیں، فجلس وصوى ثيابہ، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں اور اپنے کپڑوں کو درست کرنا شروع کر دیا، اٹھ کر بیٹھے ہیں، کپڑوں کو درست فرما رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، فآذن لعثمان، حضرت عثمان کو تب اجازت دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
تینوں نبی علیہ السلام کی معیت میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ جب تینوں واپس چلے جاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر میرے والد محترم رضی اللہ عنہ وہ بھی آئے، آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر آئے، آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت نہیں دی، سب سے پہلے آپ اٹھ کر بیٹھے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کیا ہے۔ فجلست وصویت ثیابک، آپ نے اپنے کپڑے درست کرنے کے بعد ان کو اجازت دی ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، الا استحیی من رجل استحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص کا حیا نہ کروں کہ آسمان کے فرشتے جس کا حیا کرتے؟ عزیز بھائیوں، کتنے عظیم الشان لوگ ہیں اور کتنے شرم و حیا کے پیکر ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ، آپ کسی ایک صحابی کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کی قسم کیسے اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اترا کرتے تھے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ پریشان ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے بیعت تو جہاد کی ہوئی ہے، بیعت تو موت کی جہاد کے نام پر کی ہوئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ وسائل ہیں، نہ افراد ہیں، نہ لڑنے کے لیے اتنی طاقت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی فرشتوں کی مدد کے لیے انہی اصحاب کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، پھر 2000 کا اور بھیجا، پھر 2000 کا اور بھیجا، 5000 کا لشکر ان صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے اصحاب کے درمیان سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ شان والے، عظمت والے کن صحابہ کو سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جنہوں نے بدر کا معرکہ لڑا، جنہوں نے بدر میں خون پیش کیا، جنہوں نے بدر میں جانیں پیش کی، جنہوں نے بدر کے اندر کفار کا مقابلہ کیا ہے، ان پر الغار کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بہترین جو ملائکہ ہیں وہ بھی وہی ملائکہ ہیں جو جنگ بدر کے اندر اصحاب بدر کی مدد کے لیے آئے تھے، وہی ملائکہ، وہی فرشتے جو جنگ بدر میں اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے، آپ کے صحاب کی مدد کے لیے۔ آسمان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت عنایت کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں جو جنگ بدر میں اترے تھے۔ اس سے آگے بڑھیں، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عزیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے میرے صحابی کیا بات ہے، آپ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ عزیر بن حضیر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، رات کا وقت تھا، ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ رات کا وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری نے بھدکنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اپنی تلاوت کو بند کر دیا، میری سواری رک جاتی ہے، گھوڑا بھدکنے کو چھوڑ دیتا ہے، میں نے پھر تلاوت کو شروع کر دیا، سواری نے پھر بھدکنا شروع کر دیا، مجھے خوف لاحق ہوا، میں نے پھر تلاوت کو روک لیا، پھر میں نے تلاوت کو شروع کیا، گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا۔ جب 3 مرتبہ گھوڑے نے ایسے کیا، میں نے تلاوت کو ختم کیا، اپنی نماز کو مکمل کیا، سلام کو پھیرا، میں باہر کی طرف آیا کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے وہ لیٹا ہوا ہے، میں باہر کی طرف آیا کہ کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس کو رون نہ دے۔ اللہ کے نبی، میں باہر آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے اوپر اجالا ہوا ہے، آسمان کے اوپر روشنیاں ہوئی ہیں، آسمان کے اوپر فَإِذَا هِيَ ظُلَّةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، پہلے گھر میں دیکھا، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ پھر میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر فَإِذَا هِيَ ظُلَّةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ، ایک بہت بڑا سائبان ہے اور روشنیاں ہی روشنیاں، اس میں چراغ ہی چراغ،
اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام فرمانے لگے اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، اے ابن حذیر، اے حذیر کے بیٹے اسید، تو تلاوت کو جاری رکھتا، تو تلاوت کو جاری رکھتا۔ اے اللہ کے نبی میں نے تلاوت کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں گھوڑا اس کو روند نہ دے۔ یا ابن حذیر، اے حذیر کے بیٹے تو تلاوت کو جاری رکھتا، یہ تو آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا جو تیرے قرآن پڑھنے کی آواز کو سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، تیرے گھر میں آئے، تیرے گھر کی چار دیواری پر آئے، تیری آواز کو سن رہے تھے۔ فَإِذَا هِيَ مَلَائِكَةٌ تنزلت لصوتِكَ، آسمان سے فرشتے آئے، تیرے قرآن پڑھنے کی آواز کو سن رہے تھے۔ کتنا منصب ہے، اللہ کی قسم کتنا منصب ہے۔ ایک امتی ہے نبی علیہ السلام کو ماننے والا، دعوت پر عمل کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی کتاب کا حامل، قرآن کو سینے سے لگانے والا، اپنے گھر میں ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، یہ شخص اٹھ پڑتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ آسمان پر رب کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اپنے پاک فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں جاؤ روشنیاں کر دو، اجالے کر دو، اسید بن حذیر کو رحمت سے، اسید بن حذیر کے گھر کو رحمت سے گھیر لو جب تک وہ تلاوت ختم نہیں کرے گا۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے اسید، حذیر کے بیٹے اسید، اگر تو تلاوت ختم نہ کرتا صبح کا وقت ہو جاتا، فرشتے تیرے قرآن سننے کے لیے وہیں پر ٹھہرے رہتے، تیرے قرآن کی آواز کو سننے کے لیے فرشتے وہیں پر رہتے، گھر کو واپس آسمان کی طرف نہ لوٹتے، نہ جاتے، تیرے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنتے رہتے۔ اور جب صبح ہو جاتی سارے مدینہ کے لوگ اللہ کی پاک مخلوق فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ اتنا منصب ہے رب کعبہ کی قسم، اتنا منصب ہے کہ ایک امتی قرآن پڑھے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور صحابی، نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں، ایک شخص اپنی سواری کے اوپر سوار تیزی کے ساتھ اپنی سواری کو دوہرا رہا ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام، آپ نے اس شخص کو دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا شاید یہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر تشریف فرما، صحابہ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص آپ کے پاس آیا، آ کر نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سوال کیا من ای مکان اتیت، اے آنے والے تو کہاں سے آیا ہے، کیا لینے کے لیے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے اس کھجوروں کی بستی کے اندر ایک اللہ کے رسول آئے ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اصبت، تو ٹھیک پہنچا ہے، جن سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو نے ان سے مل لیا ہے، تو ان سے بات کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو یہ بات کہی اصبت، تو ٹھیک پہنچا، اس کا چہرہ کھل اٹھا، مسکرا اٹھا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ مل چکا ہوں جو اللہ کے رسول ہیں، جن کی ملاقات کے لیے میں آیا تھا، جن کی ملاقات نے مجھ کو تڑپا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب بتاؤ کیسے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا انی ترکت اہلی و مالی و عشیرتی، میں نے جب آپ کے بارے میں سنا میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے مال کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، آپ سے ملاقات کی تڑپ میرے دل میں بیدار، میں آپ کی طرف بھاگا آیا ہوں۔ میری حالت یہ ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے، اس کے باوجود میں آپ کی ملاقات کے لیے آن پہنچا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دے دیجئے، مجھے ایمان کے بارے میں بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان کے بارے میں سارا کچھ اس کو بتا دیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ صحابی کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرتا ہے، واپس جانے لگا، کیا کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کو اپنے علاقے والوں تک پہنچاؤں گا، اللہ کی قسم ہے آپ کی دعوت میں نہ اپنی طرف سے اضافہ کروں گا نہ اس کے اندر کمی کروں گا۔ من وعن، جیسے آپ سے سنا آپ کی دعوت ایسے اپنے علاقے والوں تک پہنچا کر رہوں گا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، جانے لگتا ہے، سواری کا پاؤں گڑھے کے اندر آیا، سواری بچکی ہے، یہ صحابی اپنی سواری سے گر پڑتا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے کہنے لگے علیکم بالرجل، اے میرے صحابہ اس شخص کو پکڑو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ آگے بڑھے، اس کو اٹھا
اٹھایا فیقعدانہ، اٹھا کر اس کو بٹھانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں فلا یقعد، وہ بیٹھ نہیں سکا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ فوت ہو چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، کہا میرے صحابہ یہ فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ آپ آگے بڑھے، جب اس کے قریب آئے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا، اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے صحابہ انی رأیت ملکین ینزلان یدسان فی فیہ من ثمار اہل الجنت، اے میرے صحابہ میں نے آسمان سے دو فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے جو آسمان سے جنت کے پھلوں کو لے کر آئے تھے۔ یہ اپنے گھر سے نکلا تھا، اس نے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا، میرا سنا، میری طلب میں نکل آیا، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تعلیمات حاصل کرنے کے لیے نکل آیا تھا۔ اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے، اپنے گھر کو جانے لگا تھا، اس کو موت واقع ہو چکی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اے میرے صحابہ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا جو جنت سے آئے تھے، یدسان فی فیہ من ثمار الجنت، ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کے پھل موجود تھے، اس کے منہ کے اندر داخل کر رہے تھے، یہ کھا رہا تھا، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جب اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے عمل قلیلا واجر کثیرا، اے میرے آنے والے صحابی تو نے عمل بہت تھوڑا کیا ہے، اللہ نے تجھے اجر بہت زیادہ عطا کر دیا ہے۔ عزیز بھائیو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایک لمحہ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں گزارا، علم حاصل کیا تو ان کو اتنا انعام ملا، اور جنہوں نے ساری زندگی قربان کر دی، ہجرتیں کی، اولاد کو قربان کر دیا، جہاد آپ کے ساتھ کیا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔